الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، یہ ماہ محرم الحرام کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک جس کا آج یہ عنوان ہے کہ صبر اور ماتم۔ اس سلسلہ میں دین اسلام کے اندر ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، زندگی کے اس سفر میں ہمیشہ کسی بھی انسان پر حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی نفع، کبھی نقصان، اسی کا نام زندگی ہے۔ دین اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ میں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نفع عطا کریں، کوئی خوشی نصیب کر دیں، حالات اچھے ہوں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے، کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے، یا کسی عزیز کی، پیارے کی موت واقع ہو جائے،
تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی کیا ہی شان ہے، جب خوشی نصیب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب پریشانی یا کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے، اور وہ ان دونوں صورتوں میں اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں کہ خوشی کے موقع پر خوشی منانا اور ایسے کام کرنا کہ جو شریعت میں ممنوع ہیں، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، اور پھر فخر کرنا، جشن منانا، اور جب کوئی مصیبت، کوئی دکھ، پریشانی آ جائے تو رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، سینہ کو بھی کرنا، بالوں کو نوچنا، کپڑے پھاڑنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ جہاں جشن تھا وہاں شکر ادا کرنے کا حکم ملا، اور جہاں رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا اور ماتم کرنا تھا وہاں صبر کا حکم دیا گیا۔ میں نے اس وقت قرآن کریم کی سورہ البقرہ کے دوسرے پارہ میں سے کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں یہی تعلیم دی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں سنیے اور بات کو ذہن نشین کیجئے، آگے پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آ جائے تو اس پہ صبر کرو اور نماز ادا کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب تم مصیبت کے وقت نماز ادا کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، اپنے رب کو پکارو گے اور اس پہ صبر کرو گے تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اور جن کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر وہ اکیلا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کمزور ہوتا ہے۔ مخالف دشمن جتنا بھی طاقتور ہو، مضبوط ہو، اللہ کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے کیا سبق دیا کہ نماز پڑھنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کس طرح زندہ ہیں؟ فرمایا جس طرح وہ زندہ ہیں ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ کئی لوگوں نے اپنی طرف سے ہی سمجھ لیا کہ چونکہ اللہ نے فرما دیا نا وہ زندہ ہیں، لہٰذا وہ جیسے ہم زندہ ہیں اسی طرح وہ بھی زندہ ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہ وہ اس دنیا کے ہر خطہ میں، ہر شہر میں، ہر علاقہ میں، ہر گھر میں اور ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں اور ہر ایک کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ہر ایک کی بات سن بھی رہے ہیں، اور جو ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کی مدد کے لیے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پہنچتے بھی ہیں، تو یہ کہاں سے سمجھ لیا؟ اسی حد تک رہے نا جتنا اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے تو ان کی ایک شان، ایک مرتبہ، ایک مقام بیان فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ جیسے وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن حد سے بڑھ گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، شہید لوگ نہیں۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ان آیات میں ارشاد فرمایا، جب غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جلیل القدر اصحاب کرام جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ نے بڑی محنت کے ساتھ اس جماعت کو تیار کیا تھا، آپ کو بڑا دکھ ہوا، پریشانی ہوئی، اور ان میں آپ کے قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ آپ کے سکا چچا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے اور آنکھیں نکالی گئیں، کان اور ہونٹ کاٹے گئے، انہیں دھاگے میں پرو کر ہار بنایا گیا، سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر چبایا گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین، بڑے پریشان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور ان کی عظمت کو بیان فرمانے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ اس دنیا میں نہیں، بلکہ احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یرزقون، اور رب کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ عام لوگ جب وفات پا جاتے ہیں، قبروں میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کو اٹھا کر سوالات کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ ایماندار ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے اب سو جاؤ، تمہارے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا گیا، جنت کا بستر نیچے بچھا دیا گیا، جنت کا لباس پہنا دیا گیا، جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، پھر ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسموں میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور وہ پوری جنت کی سیر کرتے ہیں، پوری جنت کی سیر کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں ان کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان سے پوچھتے ہیں اے میری راہ میں شہید ہونے والوں، بتاؤ تمہاری کوئی اور آرزو ہے تو اسے بھی پورا کر دیا جائے گا۔ کتنا مقام ہے اور کتنی شان ہے شہید ہونے والوں کی۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ یہاں ہمیں سب کچھ مل گیا، کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز وافر مقدار میں ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی بار بار اللہ پوچھتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں اے اللہ اگر ضرور ہی پوچھنا ہے تو ہماری ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، کیا؟ کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ وہ جنت میں ہیں، دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر وہاں بھی ہوں، دنیا میں بھی ہوں، ہر جگہ پہ ہوں، تو یہ آرزو پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ دنیا میں نہیں ہیں، اس لیے اپنے رب سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ ہم پھر سے دوبارہ تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے لڑائی کریں اور تیری راہ میں جام شہادت نوش کریں۔ جو مزہ اس وقت آیا تھا تیری راہ میں گردنیں کٹواتے وقت، وہ مزہ اب بھی نہیں آ رہا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں
میں یہ پسند کرتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، بار بار میں اللہ کی راہ میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کروں، اس لیے کہ یہ مقام ہی بڑا اونچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں یا طبعی موت وفات پا جاتے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ قبر میں ہوتے ہیں، یا شہید لوگ جنت میں ہوتے ہیں، دنیا میں نہیں ہوتے۔ لیکن نہ ماننے والوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہماری طرح زندہ ہیں اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو ہر سال ماہ محرم اور سفر میں شہدائے کربلا کا سوگ کیوں مناتے ہیں؟ سوگ کن کا منایا جاتا ہے؟ زندوں کا، زندہ بھی ہیں اور پھر سوگ بھی منا رہے ہیں۔ اور سوگ منانے کے بھی بڑے عجیب عجیب طریقے، کہنے کو سوگ مناتے ہیں لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے جشن منا رہے ہیں، دیگیں پکا کر، نان اور حلیم کھا کر، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، کھا پی کر، پانی دودھ کی سبیلیں لگا کر، یہ کیسا سوگ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس سے اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند امتحانات اور آزمائشوں کا ذکر کر کے صبر کی تلقین کی اور صبر کرنے والوں کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو اس دنیا کے اندر ہم تمہیں ضرور آزماتے رہیں گے کئی چیزوں سے، ایک چیز سے نہیں، کئی چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک دے کر، ونقص من الاموال، تمہارے مالوں کا نقصان کر کے، والانفس، تمہارے جانوں کو تم سے جدا کر کے، والثمرات، اور تمہارے پھلوں کا نقصان کر کے۔ اللہ نے اس آیت میں 6 چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے مختلف اوقات میں تمہیں آزماتے رہیں گے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کس قدر ایماندار ہو، کیا تم صابر اور شاکر ہو یا کہ نافرمان ہو، ناشکر ہو۔ پتہ آزمانے سے لگتا ہے۔ تو ان باتوں کی، ان چیزوں کی آزمائش، امتحان عموماً گاہے بگاہے
آتا رہتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تیرے کمزور اور عاجز بندے ہیں، ہم امتحانات اور آزمائش کے قابل نہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہی معاف فرما دے اور ہمیں جنت عطا فرما دے۔ لیکن اگر تیری طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو ہمیں صبر، ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمانا۔ تو بھائیو، یہاں جن چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، عام حالات میں مختلف طریقوں سے اللہ زندگی میں آزماتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اپنے ملک کے حالات کی طرف نظر دوڑائیں۔ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی دریا ہیں سب کے سب طغیانی میں ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، اور جو دریاؤں کے کناروں پہ رہائش پذیر تھے، آپ خبریں پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، کھڑی فصلیں، درخت، سبزیاں، پھل تباہ ہو گئے۔ کئی ایک کے بڑے عزیز، اقارب، پیارے جدا ہو گئے، پانی کی نظر ہو گئے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جانور پانی میں ڈوب گئے، بہہ گئے۔ اور پھر ایک دو نہیں، سینکڑوں بستیاں جن میں ہزاروں گھر موجود تھے بنے ہوئے، وہ سب کے سب گر گئے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس کا اثر صرف انہی لوگوں پر نہیں، ہم پر بھی ہے۔ یہ سبزیاں، پھل، اناج جو ہمارے پاس آتا ہے، ہر ایک انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، ہم سب اس کے ضرورت مند ہیں نا۔ تو جب ادھر سے نقصان ہوا تو اثر پڑے گا نہیں۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ لوگو اس آزمائش سے، اس فتنہ سے ڈرو، اس سے ڈرا کرو جو ظالموں کے لیے ہی خاص نہیں۔ جب وہ فتنہ، وہ امتحان، وہ آزمائش آتی ہے تو ظالموں کے علاوہ دوسرے لوگوں پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کرو۔ اور یہ ہوتا کس لیے ہے، کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکیوں میں اور دریاؤں میں فساد واقع ہو گیا، فساد عام ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں، بداعمالیوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض برے اعمال کی دنیا میں سزا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہوں پہ چل رہے ہیں، وہ اپنے رب کے راستہ کی طرف پلٹ آئیں، لعلہم یرجعون۔
اور فرمایا لیذیقہم بعض الذی یعملون، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے بعض برے اعمال کی سزا دے، سارے برے اعمال کی نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اگر اللہ لوگوں کو ان کے تمام گناہوں کی دنیا میں سزا دینے لگ جائے نا، تو انسان تو درکنار تمہیں اس زمین کے اوپر کوئی جانور بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اور جگہ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ لوگ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں کہ انہیں ہر سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ضرور آزمایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی استغفار کرتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے ہر سال 1-2 بار آزمایا جاتا ہے۔ کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا۔ ابھی 1-2 ماہ پہلے اتنی شدید گرمی تھی اور 3-4 ماہ بارش ہوئی ہی نہیں، قحط سالی تھی۔ لوگ آتے تھے، کہتے تھے دعا کرو اللہ بارش برسائے، اور کئی جگہوں پہ صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش کی نماز بھی ادا کی گئی، اور بارش اللہ سے دعائیں کر کر کے لی۔ اب اتنی بارشیں ہوئیں کہ پانی سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہم سیبا نافعا، اللہ جو بھی بارش برسائے وہ نفع بخش ہو، نقصان دینا ہو۔ اور آپ سب نے یہ 2 لفظ یاد کر لیں، ان کو اپنا ورد بنا لیں، وظیفہ بنا لیں، ہر وقت چلتے پھرتے وقت ان کو پڑھتے رہیں۔ اللہم حوالینا ولا علینا، ویسے اس کو پڑھیں، اے اللہ اب بارش ضرورت سے زیادہ ہو گئی، اب اس کو روک لے، جہاں ضرورت ہے وہاں ان بادلوں کو لے جا۔ کیا الفاظ پڑھنے ہیں؟ اللہم حوالینا ولا علینا۔ دعا تو لمبی ہے، بہرحال یہ 2 لفظ بھی پڑھ لینا آپ تو مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہم حوالینا ولا علینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور ان چیزوں کے ذریعے آزماتے رہیں گے، اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ امتحانات اور آزمائش کے وقت، پریشانی اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کون صابر؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بھی انہیں کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں بے شک ہم خود اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور ہم نے بالآخر جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، اور ان پہ اللہ اپنی رحمت کا، برکات کا نزول فرماتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے نزدیک
بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا جو جملہ ہے نا، یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اور جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بعض بزرگ بھائی یہی سمجھتے ہیں کہ جب کسی کی موت کی خبر آئے پھر پڑھیں، ویسے آگے پیچھے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی قسم کی بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو یہی پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، اور اس کے پتہ کتنے فائدے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، اور جب قریب المرگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ان کی عیادت کے لیے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو بند کیا۔ جسم سے جان نکل گئی تو ام سلمہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ غریب الوطن ابو سلمہ مہاجر کتنی دور دراز سے ہجرت کر کے آئے، اپنا چلتا کاروبار، اپنا مکان، اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑ کر دور دراز کے علاقہ میں آئے، اور یہاں اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب ان میں سے کوئی ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ کیا وہ گھر کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا تھا، آپ اس طرح کی باتیں کر کے، ان الفاظ کے ساتھ نوحہ کر کے شیطان کو دوبارہ اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہیں؟ سمجھ آئی بات کی کہ نوحہ کرنے سے، بین کرنے سے، رونے سے شیطان گھر میں آتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، اور صبر کرنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بجائے یہ الفاظ پڑھ، یہ دعا پڑھا کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پہلے جملے کا آپ نے پہلے ترجمہ سماعت فرما لیا، آگے فرمایا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھ پر یہ جو مصیبت آئی ہے اس پہ صبر کرتی ہوں، اس پہ مجھے اجر عطا فرما، اور جو نعمت مجھ سے چھن گئی ہے، میرا ساتھی جو مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اے اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ میرا ساتھی جو مجھ سے جدا ہوا ہے، یا وہ نعمت، وہ چیز جو مجھ سے چھن گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، میں یہ دعا پڑھنے لگ گئی، پڑھتی بھی ہوں اور سوچتی بھی ہوں کہ ابو سلمہ اتنا اچھا خاوند، نرم دل، نیک دل، خوبصورت، نیک سیرت، جس نے کبھی
میرے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اس سے بہتر خامد کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا کہاں ملے گا؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق چاروں ناچار میں پڑھتی رہی۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، جس عورت کا خامند فوت ہو جائے یا جس مرد کی بیوی فوت ہو جائے وہ یہ پڑھا کرے، پڑھنی چاہیے، بڑی بہترین دعا۔ یا کوئی بھی نقصان ہو جائے، کوئی بھی چیز ضائع ہو جائے تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ فرماتی ہیں ام سلمہ، میں پڑھتی رہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دفعہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ام سلمہ، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے تجھے میری زوجیت میں دے دیا ہے اور تجھے ام المؤمنین بنا دیا ہے۔ فرماتی ہیں میں ام سلمہ سے ام المؤمنین بن گئی۔ میری قسمت کے کیا کہنے، میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے ایسا خامد عطا فرما دیا کہ پوری دنیا جہاں میں، پوری کائنات میں جن کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حسین ابن علی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون حسین؟ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دلوں کا سرور، رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ کیا سنا؟ کہ مسلمان جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا اور وہ یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد، سال گزرے، 5 سال گزرے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال کیوں نہ گزر جائیں، اور اس کو وہ مصیبت پھر یاد آئے تو وہ اس طویل عرصہ کے گزر جانے کے بعد پھر یہی پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے دن عطا کیا تھا اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ پڑھنے پہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ شہدائے کربلا، اہل بیت، انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ یہ ماتم، یہ چیخنا، چلانا، نوحہ، سینہ کوبی، زنجیر زنی، برچھیاں مارنا اپنے آپ کو، چھریاں مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے جسم سے خون نکالنا، یہ کن کی تعلیم ہے؟ یہ نہ اللہ نے تعلیم دی، نہ انبیاء میں سے کسی نبی کی یہ تعلیم، نہ صحابہ کرام کی تعلیم، اور نہ ہی اہل بیت کی یہ تعلیم ہے۔ 10 محرم کی جو رات تھی نا، جو ان اہل بیت نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں گزاری تھی نا، تو پوری رات جا کر
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے ساتھیوں کو یہی تعلیم دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اور صبح لڑائی ہونے والی ہے، جنگ لگنے والی ہے، نہ جانے کیسے حالات پیش آنے والے ہیں، جو بھی ہو جائے تم نے رونا پیٹنا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرنا ہے۔ اہل بیت نے کیا تعلیم دی؟ صبر کرنے کی۔ یہی تعلیم ہے اللہ کی اور تمام نبیوں کی۔ تو اس حدیث میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا کہ یہ پڑھنے سے جو اجر اللہ نے پہلے دن عطا کیا تھا وہ آخری دن بھی عطا کرتے ہیں، اگرچہ 100 سال ہی کیوں نہ گزر گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں سے کسی کا بیٹا یا بیٹی کوئی پیارا وفات پا جاتا ہے، ملک الموت اس کی روح کو قبض کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین بلا کر پوچھتے ہیں کہ اے ملک الموت، کیا تو نے میرے بندے سے اس کا پیارا بیٹا یا اس کی پیاری بیٹی کو جدا کر دیا؟ کیا تو نے اس کا کھلونا اور اس کا پھول اس سے چھین لیا؟ کہتا ہے ہاں اللہ، تیرا حکم تھا، تیرا فیصلہ ہے، تیرا قانون ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ پوچھتے ہیں جب تو نے میرے بندے کے پیارے کی روح کو قبض کیا تھا اس وقت میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ ملک الموت بتاتے ہیں اس نے یہ کہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے چیخ و پکار نہیں کی، سینہ کو بھی نہیں کی، بال نہیں نوچے، کپڑے نہیں پھاڑے، اس نے صبر کیا ہے اور یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس صبر کرنے والے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک خوبصورت مکان بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ یعنی اس بندے نے اس مصیبت کے وقت بھی جو اپنے رب کی حمد بیان کی ہے نا، اس کے انعام کے طور پہ اللہ نے جنت میں اسے یہ خوبصورت محل عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دی، خود بھی اسی بات پہ عمل کیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جسم کے ٹکڑے دیکھے، ان کی حالت کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن زبان کو آپ حرکت میں نہیں لا رہے، اور پھر آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہیں۔ آپ نے ان کے بیٹے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اے زبیر، جا کر اپنی والدہ کو روک دو کہ اپنے بھائی حمزہ کی نعش پہ نہ آئیں، منع کر دو۔ روکا۔ سیدہ صفیہ کہنے لگیں بیٹے زبیر، جا کر میرے بھتیجے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ آقا شاید آپ نے اس لیے روکا ہوگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش پہ آ کر چیخنے چلانے لگوں گی، سینہ کو بھی کروں گی،
کپڑے پھاڑوں گی، بال نوچوں گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش پہ صبر کروں گی۔ وعدہ کیا، آپ نے اجازت دے دی، آپ نے خود بھی صبر کیا اور صبر کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ ابو العاص ابن ربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجتی ہیں، ابا جان، میرا بیٹا آپ کا نواسہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، جسم سے جان نکلنے والی ہے، آپ ذرا ایک دفعہ تشریف لائیں۔ آپ نے قاصد سے فرمایا، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلَهُ مَا أَخَذَ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو اللہ واپس لے لیں یہ بھی اسی کی چیز ہے، لہٰذا ان سے کہہ دو کہ صبر کرے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ ہر ایک کا اللہ نے اجل مقرر کر رکھا ہے۔ قاصد گیا، پیغام دیا، انہوں نے دوبارہ بھیجا، ابا جان، میں آپ کو قسم دے کر کہتی ہوں کہ آپ ضرور میرے گھر میں تشریف لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اور دیگر چند صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ آپ کا نواسہ وفات پا چکا تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ کے ساتھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو صبر کرنا آپ سے ہی سیکھا ہے، لیکن اب آپ خود رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں غم کرنا یا آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ رحم دل ہے، یہ نرم دل ہے، اس پہ مؤاخذہ نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور اللہ انہی بندوں پہ رحم فرماتے ہیں جو خود رحم دل ہوتے ہیں، جو دوسروں پہ ترس کھاتے ہیں، جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، کرو مہربانی اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بریں پر۔ آپ نے فرمایا، زبان اور دل میں غم کرنے کی وجہ سے، دل میں غم کرنے کی وجہ سے آنکھوں سے اگر آنسو نکل آئیں اس پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر انسان زبان اور ہاتھوں کو چلائے گا تو اس پہ پکڑ ہوگی۔ کیسی پکڑ؟ فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، اپنے رخساروں کو پیٹا، اپنے بالوں کو نوچا، آقا فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں پریشانی کے وقت اور ان دنوں میں بھی خود بھی صبر کرنا چاہیے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اور ہمیشہ کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔